فرمایا پچھلی امتیں نے اگر کوئی الٹا کام کیا نا تو تم بھی کرو گے، لیکن اس امت میں ایک نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے خوشخبری سنا دی کہ پچھلی امتیں پوری گمراہ ہوئی ہیں، میری امت لا تجتمع علی ضلالہ، پوری امت کبھی بھی گمراہی پہ جمع نہیں ہوگی۔ تو کچھ لوگ غلط ہوں گے تو صحیح لوگ بھی ہمیشہ رہیں گے۔ تو یہود و نصارہ میں کچھ گڑبڑیں ہوئیں، لیکن وہی گڑبڑیں ہماری امت میں، اس امت مسلمہ میں بھی پیدا ہوئیں، مگر ان گڑبڑوں کے خلاف رد کرنے والے بھی کہاں پیدا ہوئے؟ اسی امت میں۔ تو وہ گڑبڑیں کیا پیدا ہوئی ہیں؟ جیسے یہود و نصارہ میں عیسائیوں نے خاص طور پر عیسیٰ کو اللہ کا بیٹا بنا کے بھی کہا کہ ہم توحید پرست ہیں، ایسے ہی میرے بھائی مسلمانوں میں بہت سے لوگ ایسے پیدا ہوئے جنہوں نے معبود کا مفہوم ہی لوگوں کے دلوں میں غلط بٹھا دیا، اور کہا کہ وہ شرک کرنے کے باوجود کہا کہ ہم ایک خدا کو مانتے ہیں۔ وہ کیسے گڑبڑ ہوئی ہے؟ پہلی بات، انہوں نے کہا کہ دیکھو بھائی، انہوں نے کہا کہ اللہ کے علاوہ بھی مدد طلب کرنا جائز ہے، بازاروں سے بھی مدد مانگ سکتے ہو، نبی سے بھی مدد مانگ سکتے ہو، فرشتوں سے بھی مدد مانگ سکتے ہو۔ جب اس سے کہا گیا بھائی ایاک نعبد و ایاک نستعین، قرآن تو ہم سے دن میں 5 دفعہ یہ معاہدہ کرواتا ہے، اے اللہ ہم تیری ہی عبادت کرتے ہیں اور ہم تجھ ہی سے مدد طلب کرتے ہیں، تو پھر آپ کسی اور سے مدد کیوں مانگ رہے ہو؟ کیوں کہہ رہے ہو یا علی مدد، یا رسول اللہ مدد، یا غوث آدم مدد، اور مزاروں پہ جا کے سجدے کر کے قبروں کو کیوں پکار رہے ہو آپ؟ تو انہوں نے کہا بھائی ہم خدا کو تو ایک ہی مانتے ہیں، اللہ کتنے ہیں؟ دیر از نو گاڈ ایکسپٹ اللہ۔ ہم کب کہہ رہے ہیں کہ یہ معبود ہیں، یہ خدا ہیں؟ ہم کب ان کی عبادت کر رہے ہیں؟ تو ان سے کہا جاتا ہے بھائی دعا مانگنا بھی تو ایک عبادت ہی ہے۔ انہوں نے کہا کس نے کہا؟ کون سی ڈکشنری میں لکھا ہے کہ دعا مانگنا عبادت ہے؟ تو ہم نے کہا بھائی قرآن کہتا ہے وَمَن يَدْعُ مَعَ اللَّهِ إِلَٰهًا آخر، جو اللہ کے علاوہ کسی اور کو پکارے گا اس کا انجام اچھا نہیں ہے۔ ایاک نعبد و ایاک نستعین، ہم تجھ ہی سے مدد طلب کرتے ہیں۔ تو یہ تو قرآن بار بار کہہ رہے بھائی عبادت اور مدد کس سے ہوگی؟ بھائی حدیث میں آتا ہے الدعاء مخ العبادہ، دعا تو عبادت کا جزو اعظم ہے۔ عبادت کی سب سے بڑی قسم کیا ہے؟ بول لیں نا، دعا ہے، تو دعا عبادت ہی ہے۔ تو انہوں نے کہا بھائی دعا عبادت جب بنے گی جب ہم اللہ کے علاوہ کو پکاریں یہ سمجھ کے کہ یہ خود ہماری مدد کرتے ہیں۔ ہم کہتے ہیں کہ ہم ان کو پکاریں گے، اللہ نے ان کو اختیارات دیے ہوئے ہیں، جیسے حکومت اختیارات بانٹتی ہے نا۔ دیکھو پاکستان میں پانی کا وزیر الگ ہے جس کا کام ہے پانی نہیں دینا، یعنی دینا۔ گیس کے وزیر، سوئی گیس کے وزیر الگ ہے نا، جو بھی مختلف، مجھے تو وزارتوں کی پوری قسموں کے نام نہیں آتے، گٹر کے ڈھکنوں کے وزیر الگ ہیں۔ جتنے زیادہ وزیر ہیں اتنے ہی مسائل کھڑے ہوتے ہیں، لیکن خیر یہ تو دنیا میں ہوتا ہے نا۔ لیکن وہ کہتے ہیں دیکھو بھائی اللہ تعالیٰ نے اپنی طاقت اور قدرت سے پیغمبروں کو بھی کچھ اختیارات دے رکھے ہیں۔ یہ تو اللہ کے پاس ہے بھائی، اللہ کہتا ہے بھائی میں نے اولاد دینے کا اختیار فلاں کو دے رکھا ہے، میں نے جاب دینے کا اختیار فلاں کو دے رکھا ہے، میں نے فلاں کو اختیار فلاں کو دے رکھا ہے۔ تو اللہ اگر کسی کو اختیار دے تو ہم اللہ کو مانگیں یا اس سے مانگیں تو اس سے کوئی فرق نہیں پڑتا۔ تو خوب اچھی طرح سمجھ لیں یہ وہی گڑبڑ ہے جو کس نے کی تھی؟ یہود و نصارہ نے اپنے دین میں کی تھی۔ اللہ کہتا ہے میں نے اپنے اختیارات کسی کو، منہ سے سینٹینس کمپلیٹ کریں، ٹائم کا مقابلہ سخت ہے، دھوپ میں بیان ہو رہا ہے تو آپ کو ذرا میرا ساتھ دینا پڑے گا، پکا کر کے جا رہا ہوں نا سبق میں۔ تو اگر توحید ہی ڈھیلی ہے تو پھر آگے تو پروگرام بڑھ گیا، اسلام کا پروگرام شروع سے ہی کیا ہو گیا؟ برباد ہو گیا۔ تو عقیدہ توحید پہ کوئی کمپرومائز نہیں ہے بھائی۔ تو عقیدہ توحید میں بھائی قرآن کہتا ہے میں نے اختیارات کسی کو بولو نہیں دیے۔ مشرکین جو بتوں کے بارے میں عقیدہ تھا نا، ہم جب مشرک سے پوچھتے ہیں کہ یار ان پتھروں کے بنے ہوئے بتوں کو تم خود اپنے ہاتھوں سے بناتے ہو تو یہ تمہاری بگڑی کیسے بنائیں گے، یہ تمہاری حاجتوں کو کیسے پورا کریں گے؟ تو وہ جواب میں کیا کہتے ہیں؟ اتنی سینس تو ان میں بھی ہے کہ یہ کیا کر سکتے ہیں۔ وہ کہتے ہیں یہ خود نہیں کرتے، ان کو اختیارات کس نے دیے ہیں؟ اللہ نے دیے ہیں۔ اصل تو بھگوان وہ ہے جو آسمانوں پہ ہے، اصل تو وہی ہے، لیکن اس نے ان کو اختیارات دیے۔ اللہ کہتے ہیں میں نے کسی کو اختیارات نہیں دیے۔ اس شرک کی قرآن میں نفی ہے۔ ٹائم چونکہ کم ہے تو میں وہ آیتیں پڑھ کے سناتا کہ قرآن نے جو نفی کی ہے نا اسی شرک کی ہے، کیونکہ 2 خداؤں کے مشرکین بھی قائل نہیں تھے۔
मुशरिकीन कब कहते थे क्रिएटर दो हैं? वो कहते भाई एक क्रिएटर है, वला इन सअल्तहुम मन खलक़स समावाति वल अर्ज़ लयक़ूलुन्न अल्लाह। कुरान कहता है जब इनसे पूछा जाता है खालिक कौन है, वो सब बैक जबान होके कहते थे कौन है? अल्लाह। हिंदू भी कहेगा कौन है? अल्लाह। सिख भी कहेगा कौन है भाई? अल्लाह। ईसाई भी कहेगा कौन है? अल्लाह। वो नाम उन्होंने चेंज करके रखे हुए, लेकिन क्रिएटर एक ही मानते हैं सब। तो क्रिएटर को एक मानने से आप तौहीद परस्त नहीं बन जाते। आपको यह मानना पड़ेगा कि मेरे सारे मसाइल का हल सिर्फ और सिर्फ और सिर्फ किसके पास है? अल्लाह के पास है। यहां जल्दी जल्दी स्पीड में हूं चूंकि मैं, एक और इश्काल, बाज हजरात फिर इस पे एक इश्काल उठाते हैं भाई कि अगर अल्लाह के अलावा किसी से मदद मांगना हराम है तो पुलिस से क्यों मदद मांगते हो? अब देखो सिक्योरिटी गार्ड है ना, मदद ले रहे हैं हम इनसे, भाई दाएं बाएं से कोई ऐसी हरकत करने की कोशिश ना करे जो कनाडा में आपके वकार के खिलाफ। तो सिक्योरिटी गार्ड हो गए ना, मदद तलब की है ना हमने सिक्योरिटी गार्ड से। भाई हम जब सैलाब में डूब रहे होते हैं पुलिस से मदद तलब करते हैं, गोताखोरों से मदद तलब करते हैं, बीमार होते हैं डॉक्टरों से मदद तलब करते हैं। तो जब डॉक्टर आपकी मदद कर सकता है तो पैगंबर क्यों नहीं कर सकते? और जो है वो कब्र में बाबा क्यों नहीं कर सकते? तो खूब समझ लें, देयर आर 2 टाइप्स ऑफ हेल्प। मदद की कितनी किस्में हैं? दो। एक मदद वो होती है जो असबाब से हटके होती है, जिसकी कोई लॉजिक नहीं होती। एक मदद वो होती है जो असबाब के तहत होती है, समझ रहे हैं कि नहीं समझ रहे, जिसकी कोई साइंटिफिक लॉजिक होती है। मिसाल के तौर पर मैं आपसे कहता हूं पानी में डूब रहा हूं, मैं कहता हूं मेरी मदद करो, मतलब क्या होता है? हाथ आगे बढ़ाओ, मैं भी क्या करूंगा? एक आदमी ना रेवंड में वहीं गटर में गिर गया, वो नहीं वो गटर, एक सच्चा वाकया ये, रेवंड में वो बाहर निकला, तो अब क्या करो, चुटकुला बहुत जोर से आता है तो फिर निकालना पड़ता है। वो रायवंड में वो आदमी गटर के में पानी में गिर गया, तो जो उसके साथी थे ना, बड़ा गांव का देहाती सीधा साधा आदमी था, कहते हैं हमने हाथ देके उसको गटर से बाहर निकाला तो उस हाथ छोड़ के दोबारा गिर गया। हमने कहा क्या क्या हुआ? कह रहे चप्पल रह गई है अंदर, मेरी चप्पल अंदर रह गई। तो अब देखो उसने हाथ दिया मदद के लिए और सामने वाले ने हाथ पकड़ के बाहर निकाला। यह मदद असबाब के तहत है, यह असबाब से हटके नहीं है। ईसा अलैहिस्सलातु वस्सलाम हजरत मरियम के बतन से पैदा हुए बगैर बाप के, साइंटिफिकली मुमकिन है ये? नहीं। ये जो काम है ये कौन कर सकता है? अल्लाह। तो असबाब से हटके जो पुकारा जाएगा वो किसको पुकारा जाएगा? अल्लाह को। और जो हम असबाब के तहत पुकारते हैं, मदद लेते हैं, वो जिसकी कोई लॉजिक होती है, वो मदद वो वाली मदद नहीं है जो शिर्क के जुमरे में आती है। ये क्लियर हो गया? क्योंकि स्पीड थोड़ी फॉरवर्ड का बटन मैंने दबाया हुआ है ना अपना, तो इसलिए जल्दी जल्दी मैं चाह रहा हूं कि पूरी बात आ जाए आपके सामने। बाज लोग इस पे भी इश्काल करते हैं कि भाई फरिश्ते भी तो काम करते हैं, तुम कहते हो भाई अल्लाह ताला ने इख्तियारात नहीं दिए, तो फरिश्तों को भी तो बहुत सारे इख्तियार दिए हैं। मौत देने का इख्तियार किसके पास है? वो जो फरिश्ता आता है ना मौत का, जब वो आता है आदमी पूछता है भाई किस सिलसिले में हाजिर हुए, तो बताते हैं आपकी मौत लेने के सिलसिले में हाजिर हुआ हूं मैं। तो वो भी तो मौत का फरिश्ता है। वो भी जब वो मौत और जिंदगी उसके हाथ में है, तो पैगंबरों के हाथ में भी मौत और जिंदगी क्यों नहीं है? तो उसका जवाब खूब समझें। किसी से काम लेना अलग बात है, किसी को किसी काम का इख्तियार दे देना अलग बात है। देखो मैं अगर पेन से लिखता हूं कोई तहरीर, तो कलम से मैं काम ले रहा हूं, लिखने का राइट और इख्तियार कलम के पास नहीं है। तभी आप कुछ लिखवाओगे तो मुझे कहोगे, कलम को थोड़ी कहोगे आप। आपने कहा कि भाई उस दिन मुफ्ती साहब पेन से कुछ लिख रहे थे, तो ये पेन बड़ा जबरदस्त लिखता है भाई, मुफ्ती साहब ने आई लव यू लिख के दिया था उसमें। तो आप गए पेन के पास, यार तुमने उस दिन आई लव यू लिखा था, या अपनी होने वाली के पास गए। शुरू में वो जब आई लव यू बोलती बहुत अच्छा लगता है, जब हो जाती है उसके बाद फिर अगर अच्छा लगे तो फिर ये सच्ची मुच्ची का होता है। तो आपने कहा यार दोबारा ये लिख, तो कलम क्या कहेगा? भाई ये मेरे लिए पॉसिबल नहीं है। आपका यार उस दिन तो तूने लिखा था। भाई लिखा मैंने नहीं था, कातिब जो राइटर है उसने लिखा था, लिखने का काम मुझसे लिया था, लिहाजा पुकारा राइटर को जाएगा, कलम को पेन को नहीं पुकारा जाएगा। समझते हो कि नहीं समझते? तो अल्लाह फरिश्तों से बाज दफा काम ले लेते हैं, और खज़र अलैहिस्सलाम से भी अल्लाह ने कुछ काम ले लिए, लेकिन काम लेना अलग चीज है। इख्तियारात किसके पास हैं? अल्लाह के पास। लिहाजा अज़म करो कभी भी अल्लाह के सिवा अपनी दुआओं में, हाजतों में किसी को कभी भी हम नहीं पुकारेंगे। अच्छा एक चीज शिर्क तो नहीं है, लेकिन शिर्क की तरफ लेके जाती है। कोई भी काम जो आप इलॉजिकल करते हो ना, वहम और तवहुमात की बेस पे, क्योंकि शिर्क भी एक वहम है ना। भाई पत्थर का बुत बना दिया आपने, फर्ज कर लिया कि अल्लाह ने इसको इख्तियार, कहां से फर्ज कर लिया भाई? इसकी दलील क्या है आपके पास? हो सकता है मे भी, समझ रहे हैं?
تو فرضی دنیا میں سے اسلام ہمیں کیا کرتا ہے؟ پورا اشارہ کر کے بتا رہا ہوں کیا کرتا ہے، پھر بھی نہیں نکالتا ہے نا باہر فرضی دنیا سے اسلام ہمیں. تو یہ جو جن چڑیل بھوت ٹونے ٹوٹ کے فلانے نے کچھ کر دیا اور اس کے لیے پھر آپ عاملوں کے پاس جا کے علاج کر رہے ہو، یہ منجن بھی صرف مذہبی لوگوں کا ہے. آپ کو انگریزوں میں یہاں کینیڈا پہ کوئی جن چڑیل بھوت کبھی بھی نظر نہیں آئے. میں جنات کے وجود کا قائل ہوں، ایسا نہ ہو کہ آپ میری طرف نسبت کر دیں، لیکن یہ جن چڑیل بھوت نہ جاپانیوں پہ کبھی آئیں گے، نہ کسی گورے پہ، نہ کسی گوری پہ. تو یہاں ہماری مسلم خواتین بیٹھی ہوئی ہیں، یہ جہاں مذہب ہوگا نا، مذہب کا غلط استعمال کیا جاتا ہے اس میں. روحانی عامل ہیں جن بھگانے کے لیے، چڑیلیں بھگانے کے لیے، یہ چیزیں اب ان ملکوں میں بھی بہت تیزی سے پھیل رہی ہیں. انگریزوں میں نہیں تھی. آپ کسی روحانی عامل کو لے آؤ جن اتارنے والا، کسی گورے پہ جن نہ آیا تو میرا نام بدل دینا. اس لیے اپنے آپ کو، اپنی نسلوں کو، اپنے بچوں کو، اپنی خواتین کو یہ روحانی عامل، تعویذ گنڈوں والے، ان سے آپ لوگوں نے اپنے آپ کو کیا کرنا ہے؟ دور رکھنا ہے. کبھی بھی ان کو جن آ بھی جائے نا تو بھی نہیں ان کے پاس جانا. آیت الکرسی پڑھ کے دم کرے، بھاگ جائے ٹھیک ہے، نہیں بھاگے اور بیگم پہ آ جائے تو خود ہی بھگتے گا. وہ بیگم پہ جن آ جائے نا تو خود ہی بھگتے گا وہ، ٹھیک ہے نا. تو وہ خود ہی بھاگ جائے گا انشاءاللہ تھوڑے دنوں میں. تو یہ میں مذاق کر رہا ہوں. خواتین بیان سننی پھر وہ غصہ کرتی ہیں ہمارے خلاف بول رہے ہیں. یہ مذاق تھا. اس سے پہلے جو بیان تھا وہ سیریس تھا. اچھا بھائی، تو جن چڑیل بھوت تعویذ اس بحث میں مت پڑھو کہ جائز ہے یا ناجائز. اس بحث میں مت پڑھو، کیونکہ میں جلدی جلدی آپ کی خدمت میں کچھ باتیں رکھنا چاہ رہا ہوں. اللہ کرے آپ میری باتوں کو فالو کر لیں. کبھی بھی اس چڑیل بھوت کے چکر میں بولو نہیں آنا. زندگی خوشیوں کی گزرے گی، کبھی جن چڑیل بھوت قریب بھی نہیں پھٹکے گا. یہ آتا ہی انہی لوگوں کے پاس ہے جو ان چیزوں پہ یقین کرتے ہیں. ایک آدمی نے مجھے کہا میری آنکھیں ایک دم بیٹھے بیٹھے اندھی ہو گئی تھی. ایک عامل کے پاس گیا، اس نے دم کیا، میری آنکھیں لوٹائیں. میں نے کہا اندھی ہوئی اس لیے تھی کہ جن کو پتا تھا تو اس عامل کے پاس جائے گا، تو اس نے کچھ کر دیا ہوگا یا تیرا وہم ہوگا. جس کو جن کو پتا ہوتا ہے نا یہ کبھی بھی روحانی چکروں میں پڑے گا ہی نہیں، تو جن اس پہ آتے ہی نہیں ہے. یہ میرے پاس کئی واقعات ہیں یہ سمجھانے کے لیے، لیکن ابھی ٹائم بہت کم ہے، اسپیڈ تھوڑی سی ہماری زیادہ ہے. تو عاملوں کے چکر میں کبھی بھی نہیں پڑنا. وہ اکثر میں ایک واقعہ سناتا ہوں کہ وہ ایک صاحب نے مجھے کہا کہ میرا آدھا دھڑ فالج ہو گیا ہے نا. تو آدھا دھڑ ہی ہوتا ہے فالج. تو انہوں نے کہا کہ وہ کسی نے مجھے کہا کہ بابا کے مزار پہ جاؤ تو وہ ٹھیک کر دیں گے. میں نے کہا ان کے تو دونوں دھڑ کام نہیں کر رہے، تبھی وہ بیچارے قبر میں گئے ہیں. تو جس کے دونوں دھڑ کام نہیں کر رہے وہ آدھے دھڑ والے کا دھڑ ٹھیک نہیں کر سکتا. تو اپنے آپ کو اس عذاب سے کیا کرو، نکالو. خواتین بھی بیٹھی ہوئی ہیں، دیکھو یہ دماغ سے نکال دو کہ بہو نے ساس پہ کچھ کیا، جٹھانی نے فلاں پہ کچھ کیا. نہیں ہوتا، یہ اتنا ہلکا پھلکا کیس نہیں ہے. نبی صلی اللہ علیہ وسلم پہ جو جادو کا اثر ہوا تھا اس کی ایک وجہ تھی کہ لوگ آپ کو جادوگر کہتے تھے، تو اللہ نے ہونے دے دیا تھا اثر تھوڑا سا. ورنہ یہ جادو ٹونے ایسے نہیں ہیں بچوں کا کھیل کہ کوئی بھی کسی پہ کر دے فوراً ہو جائے. یہ ہوتا انہی لوگوں پر ہے جو ان چیزوں پہ یقین کرتے ہیں. جو نہیں کرتے ان پہ کچھ بھی نہیں ہوتا. میں عاملوں کے خلاف 20-25 سال سے بول رہا ہوں. یہ جو جن چڑیل بھوت بھگانے والے جادوگر ہیں نا، آج تک میرا ایک بال بھی سفید نہیں کیا. داڑھی کے بال میرے کچھ سفید ہیں، وہ تو ظاہر ہے عمر کا تقاضا ہے. سر کے بال ابھی تک انہی کی مخالفت کی وجہ سے کالے ہیں. حالانکہ 50 سال میں آدمی کے سر کے بال سفید ہو جاتے ہیں، لیکن میں ان کی مخالفت اتنی کرتا ہوں کہ اللہ نے میرے بال سفید ہی نہیں ہونے دیے سر کے. اس لیے نہیں ہونے دیے کہ یہ بولیں گے ہم نے کی ہیں. تو کچھ چیزیں جو ہے نا اللہ کی طرف سے ہوتی ہیں. یہ عامل کسی کا کچھ بھی نہیں بگاڑ سکتے. اپنی سوسائٹی کو آپ نے ان چیزوں سے بچانا ہے. یہ مذہب کی غلط تشریح کر رہے ہوتے ہیں. مذہب ان چیزوں سے آپ کو نکالتا ہے، ان چیزوں میں آپ کو انوالو نہیں کرتا.